ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر سمیر رضا راپوری آفیشیل کو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ گھنٹی بجائیں۔ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ اللہ تعالی بیماری کیوں دیتا ہے، اللہ تعالی اپنے بندوں کو بیماری میں مبتلا کیوں کرتا ہے۔ کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو یہ سوال کرتے ہیں کہ آخر اللہ تعالی ہمیں بیماری کیوں دیتا ہے، اور دیکھا یہ جاتا ہے کہ اگر کسی کو تھوڑا سا بخار آ جائے، اگر کوئی بیماری میں مبتلا ہو جائے تو وہ اللہ تعالی سے شکوہ کرنا شروع کر دیتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر اللہ تعالی سے شکوہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جو کوئی بھی اللہ تعالی سے شکوہ کرتا ہے وہ وفادار نہیں ہو سکتا۔ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالی کے ہر کام میں حکمت ہوا کرتی ہے، ہر کام میں مصلحت ہوا کرتی ہے۔ اگر آپ کو اللہ تعالی نے بیماری میں مبتلا کیا ہے تو آپ جانتے ہیں کہ اس کے پیچھے کتنی بڑی وجہ ہوگی، اور بیماری کا ہونا یہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ بیماری بھی ایک شفا ہے، وہ کس طرح سے ہے آپ سمجھو۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک راستے سے گزر ہوا تو حضرت ایک ایسی جگہ پر پہنچ جاتے ہیں جہاں پر ایک سمندر تھا۔ سمندر کے کنارے ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے جو بیماری میں مبتلا تھے، جو پریشانیوں میں مبتلا تھے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے پاس میں گئے تو انہوں نے کیا دیکھا کہ وہ بیماری میں مبتلا ہیں، اس کے باوجود بھی اللہ تعالی کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان سے پوچھا کہ آپ کو تو اللہ تعالی نے بیماری میں مبتلا کیا ہے اور آپ بیماری میں مبتلا ہونے کے بعد میں شکر ادا کر رہے ہیں، آخر اس کی وجہ کیا ہے، اس کا ریزن کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا میں اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ اس نے مجھے جسمانی مرض میں مبتلا کر دیا اور اس نے مجھے گناہوں کے مرض سے بچا لیا۔ اور دنیا کے اندر جسمانی مرض میں اگر میں مبتلا ہوں تو یہ آخرت میں نعمتیں ملنے کی علامت ہے، اور اگر کوئی دنیا میں گناہوں کے مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے تو آخرت میں اسے نعمتیں نہیں ملتی ہیں۔ تو کبھی آپ نے یہ سوچا کہ جب اللہ تعالی ہمیں بیماری میں مبتلا کرتا ہے، ہمیں پریشانیوں میں مبتلا کرتا ہے تو اس وجہ سے کرتا ہے تاکہ ہمیں آخرت میں نعمتیں ملیں۔ تو کبھی بیمار ہونے کے بعد میں اللہ تعالیٰ سے شکوہ مت کرنا۔ اور جب کسی کو بخار آتا ہے، کسی کو فیور آتا ہے، کسی کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، اور اگر اس وقت وہ صبر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے شکوہ نہیں کرتا ہے، تو حدیث پاک ہے کہ اللہ تعالیٰ کرامن کاتبین کو حکم دیتا ہے، جو فرشتہ گناہ لکھتا ہے، جو فرشتہ گناہ لکھتا ہے اس سے کہا جاتا ہے کہ اس کے گناہوں کو لکھنا بند کر دو، اور جو فرشتہ نیکیاں لکھتا ہے اس سے کہا جاتا ہے کہ جب تک یہ بیمار رہے تب تک اس کی نیکیوں کو لکھتے رہنا۔ تو جب تک آپ بیمار رہتے ہو، جب تک آپ کو بخار رہتا ہے اور آپ اس وقت اللہ تعالیٰ سے شکوہ نہیں کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں، تو آپ کا ہر لمحہ، آپ کا ہر سیکنڈ نیکی میں لکھا جاتا ہے۔ کتنا اعلیٰ ثواب ہے۔ تو کبھی آپ کی طبیعت خراب ہو جائے، آپ کو بخار آ جائے،
آپ بیماری میں مبتلا ہو جائیں تو کبھی اللہ تعالیٰ سے شکوہ مت کرنا۔ اگر اللہ تعالیٰ سے شکوہ کرو گے تو آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا، اور اگر آپ صبر کرو گے، اللہ تعالیٰ سے شکوہ نہیں کرو گے، تو آپ کا ہر لمحہ، ہر سیکنڈ نیکی میں لکھا جائے گا۔ اور آپ کو معلوم ہے حدیث پاک میں تو یہاں تک آیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو ولایت دینا چاہتا ہے، کسی کو ولایت کے مرتبے پر فائز کرنا چاہتا ہے، تو اس کو بیماری میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ بیماری میں اس بندے کو مبتلا کرتا ہے اور وہ بندہ صبر کرتا ہے، شکوہ نہیں کرتا ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ اس کو ولایت کا مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ تو صبر کرنا سیکھو۔ کبھی بیماری میں مبتلا ہونے کے بعد میں اپنے رب سے شکوہ مت کرنا، اپنے رب سے شکوہ مت کرنا۔ بیماری بھی خوش نصیب لوگوں کو ہوتی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ جو بیمار نہیں ہوتے ہیں آپ یہ سمجھیں وہ بہت زیادہ بہتر ہیں، وہ بہت زیادہ اچھے، ایسا نہیں ہے۔ بیماری کا ہونا بھی بہت ہی زیادہ ضروری ہے، کیونکہ بیماری بھی ایک شفا ہے۔ اور جب آپ کی طبیعت خراب ہو جائے، آپ کو بخار آ جائے، آپ بیماری میں مبتلا ہو جائیں، تو آپ صبر کر کے دیکھنا آپ کو کتنا سکون ملے گا، آپ کو چین ملے گا۔ اور اگر آپ صبر کرو گے، بیماری میں مبتلا ہونے کے بعد میں اللہ تعالیٰ سے شکوہ نہیں کرو گے، تو آپ کا ہر سیکنڈ نیکی میں لکھا جائے گا، آپ کا ہر لمحہ نیکی میں لکھا جائے گا۔ مگر آج لوگوں کے دلوں سے یہ ساری باتیں نکل چکی ہیں، لوگ صبر ہی نہیں کرتے ہیں۔ 1 دن یا 2 دن یا 3 دن بیماری میں مبتلا رہتے ہیں تو اپنے پروردگار سے شکوہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ کے مقدس ولیوں کی ہسٹری کو پڑھو گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ مہینے تک اللہ کے مقدس ولی بیمار رہتے تھے، صحابہ کرام بیمار رہتے تھے، مگر انہوں نے کبھی اللہ تعالیٰ سے شکوہ نہیں کیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیماری دی ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیمار کیا ہے، تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی اس کی مصلحت ہوگی، کوئی نہ کوئی اس کی حکمت ہوگی۔ جس دن ہم نے اس چیز کو سمجھ لیا کہ اللہ تعالیٰ جو بھی کرتا ہے اس کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے، مصلحت ہوتی ہے، اس وقت ہم اللہ تعالیٰ سے شکوہ نہیں کریں گے، ہم اللہ تعالیٰ سے شکوہ نہیں کریں گے۔ اس کے بعد میں آپ دیکھنا کہ آپ کی زندگی کس طرح سے اچھے طریقے سے گزرے گی، کیونکہ جو بندہ اللہ تعالیٰ سے شکوہ کرتا ہے وہ بندہ برباد ہو جاتا ہے۔ تو شکر ادا کرنا سیکھو، صبر کرنا سیکھو، شکوہ مت کرو۔